اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شرما کے نہ پڑھیں، شرمائیں نہیں، یہ درود ہے اور درود خوش نصیبوں کو پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا نام لے کر درود آپ کے روضے پر پہنچایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے، اس لیے آپ یہ محبت میں ڈوب کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، یک صبح ہو کر سب کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ درود پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے، رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت کچھ ملتا ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات سنیے گا، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ شاہ امم کے چہرے کو دیکھا تھا جس گھڑی، شاہ امم کے چہرے کو دیکھا تھا جس گھڑی، حضرت عمر نے پڑھ لیا، حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ۔ عمر
کے چاہنے والے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ شاہ امم کے چہرے کو دیکھا تھا جس گھڑی، حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزارش ہے تمام حضرات سے کہ جس کے آگے جتنی جگہ ہے قریب قریب آگے۔ آغاز کرتا ہوں ایک بہت خوبصورت کلام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے جانا۔ مدینہ کون جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے گا، اور مدینہ ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ عام شہروں میں جاتے ہیں اور مدینہ بھی جاتے ہیں حضرات، لیکن ایک فرق ہے کہ مدینہ پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما آرام فرما ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں نہ ہوتا تو شاید کوئی بھی مدینے نہ ہوتا۔ یہ صرف آپ کی برکات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا مرکز بنایا ہے۔ ساتھ جاتے ہیں، میں آغاز کرتا ہوں ایک کلام سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے لے جائے۔ شاید کیا کہتا ہے، سنی گا۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ ایسے نہیں، ذرا مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اونچی پڑے، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ رحمت خزینہ سبحان اللہ، رحمت دا خزینہ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਠਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਠਾਰ ਮਦੀਨਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਠਾਰਾਂ साड़ी ठार मदीना मिल के कह लें एक दिन हम भी मदीने जाएंगे एक दिन हम भी मदीने जाएंगे एक दिन हम भी मदीने जाएंगे एक दिन हम भी मदीने साकिए को सरकरम फरमाएंगे हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है अजमेर का साकी हूँ बगदाद का मेखाना अजमेर का साकी हूँ बगदाद का मेखाना लेकिन इससे भी अगली बात शायर ने कहा कि पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है अजमेर का साकी हूँ बगदाद का मेखाना हमारे हजरत अक़दस सैयद नफीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखा इससे अगली बात सुनिएगा हो नसीब जामे कौसर ये नफीस की दुआ है मगर एक हंसी तमन्ना कि हुजूर खुद पिलाए साकिए को सरकरम फरमाएंगे हम पिएंगे वो पिलाते जाएंगे 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 और हुसैनियों सुनिए शेर किस तरह दिल झुकाएगा हमें तवज्जो मेरी जानब रखे और कहें सुभान अल्लाह आखिरी शेर साहब तशरीफ लाए हैं इसी तवज्जो का सारा शायर क्या कहता है सुनिए जो हुसैनी है अपना दाएं हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह शेर मुझे समझ आए थे ये हाथ चुक के दोबारा कहना सुनो शेर है किस तरह दिल झुकाएगा हमें हम हुसैनी सर कटाते जाएंगे 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 दो तीन शेर एक और कलाम की सुनिए पंजाबी कलाम सोने दी सिफतों सना करते पैया जेड़े जेड़े इस नियत नाल बैठे ने कि असी आका दी तारीफ करनी है सुननी है वो इज़हार करें जरा उच्ची को सुभान अल्लाह सुनो जरा अच्छा लगे तो इज़हार करना है सोने दी सिफतों सना कर दे पैया सोने दी सिफतों सना कर दे पैया सोने दी सिफतों सना कर दे पैया सोने दी सिफतों
کرتے پیا اے سنت خدا دی ادا کرنے پیا اے سنت خدا دی ادا کرنے پیا اے سنت خدا دی ادا کرنے پیا سونے دی صفتوں ثنا کرنے پیا شعر سننا خدا آکھنا وچ حشر دے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے پیارے سبحان اللہ خدا آکھنا وچ حشر دے پیارے تیرے صدقے سب نور ہا کر دے پیا تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیا تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیا سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیا اور حسینیوں شعر سننا ذرا کہ حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھیا سی نیزے تے چڑھ کے بھئی کیتے جو وعدے ادا کر دے پیا بھئی کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا کیتے جو وعدے وفا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اور حضرات ہم مسلمان ہیں امت محمدیہ میں داخل ہے شامل ہے اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے یہ اتنی بڑی نسبت ہے حضرات علماء تشریف فرما ہے کہ اگر کوئی اس نسبت سے کٹ جائے ٹوٹ جائے تو وہ یہ بھول جائے کہ وہ جنت میں جائے گا وہ جنت کے قریب تو یا جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکتا اتنی بڑی نسبت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخری شعر سنیے گا عاشق قبر میں گیا کیا کہتا ہے شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا کہتا ہے قبر وچ نکیران کہنا ہے مینوں قبر وچ نکیران کہنا ہے مینوں قبر وچ نکیران کہنا ہے مینوں او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیا او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا اور دو تین شعر سنیے کلام پنجابی کلام شاعر کہتا ہے کسے بشر دا کسے ملک دا کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں جس کا یہ عقیدہ ہے صرف وہ بولے اٹھا کے ہاتھ کہے سبحان اللہ آپ نے جوشی نہیں کرنی بڑا خوبصورت کلام ہے اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا سنیں گا کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا کچھ بولو حضور ورگا مقام کوئی نہیں حضور ورگا ناراض بیٹھے تسی بولو حضور ورگا مقام کوئی نہیں سننا نہیں گا کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں
جا کے کسے دس درا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں کسے دس درا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں اور ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے سارے بڑے اعلیٰ نے جتنے نبی آئے نے سارے بڑے حضرات علماء کی خاص توجہ کا سہارا جتنے نبی آئے نے سارے بڑے سارے بولو سارے ہی بڑے پچھلے بھی بولو سارے ہی بڑے اعلیٰ جنہوں نے انہاں نبیاں نو منیا ایمان لے کے آئے وہ بھی بڑے اعلیٰ لیکن میں ایک ایسے عاشق کی گل کرن لگا میں بھی عاشق ہاں تسی بھی عاشق ہو اسی سارے عشق دا دعویٰ کرنے اگرچہ نماز نہیں پڑھتے جیتے اسی نہیں جانا بول بھی کرے بھی تے پھر بھی نہیں جانا لیکن عاشق دا نہ آئے اگر تسی بولے نا تو مینوں بڑا دکھ لگے گا سننا شاعر کی کہندا ہے محبت دے نال خدا دے سارے نبی نے اعلیٰ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے خدا دے سارے نبی نے اعلیٰ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے کسے نبی دی جماعت اندر کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں اور میرا تے شہزاد ہے عقیدہ گرا نہ اوندا جہاں تو افضل تھک گئے نا میرے حضرت تشریف لے آسو کے نہیں آخری شعر اس تو بعد ایک ختم نبوت دے کلام تے میں انشاءاللہ مائک چھڑنا گا تے جڑے کہو ذرا سبحان اللہ جڑے تھک گئے ہو آخری شعر حضرات میں عقیدہ پیش کر رہا میرا عقیدہ جدا عقیدہ میرے عقیدے نال میچ کر رہے تہاڈا سجا ہاتھ اٹھتے ہوئے تے آواز بلند ہے شاعر کی کہندا سننا میرا تے شہزاد ہے عقیدہ گرا نہ اوندا جہاں تو افضل صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں حضور ورگا امام کوئی نہیں صحابہ ورگی جماعت کوئی نہیں حضور ورگا امام کوئی نہیں کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں آخر تے ایک کلام پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا بڑا خوبصورت کلام شاعر کہندا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے
اللہ نے جنوں جنوں ہاتھ دیتے نے ایک دفعہ انہوں نے گواہ بنا کے چک کے میرے نال نعرہ لاوے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے خدا نے بچھائے زمین پر ستارے نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق چمل چمل کلی کلی چمل چمل کلی کلی چمل چمل نگر نگر نعرہ تحقیق جب آئے زمین پر محمد ہمارے خدا نے بچھائے زمین پر ستارے اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد حسینی بولے کہے سبحان اللہ آخر تک سب کی آوازیں بلند آواز سے کہے سبحان اللہ نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے غلاموں کو افضال کیسی ندامت پکارے گی دنیا بروز قیامت ہم نے کلمہ پڑھا ہے آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے کبھی گھبرانا ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا لیکن ایمان والا کیوں گھبرائے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیوں گھبرائے گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں کہیں الحمدللہ بلند آواز سے کہیں الحمدللہ اس لیے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اگر کوئی اعمال میں کمزور ہوا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا لیکن جنت میں سب نے جانا ہے
اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے. ہمارا تو خدا بھی ہے، رسول بھی ہے. گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس کا رسول سے تعلق نہیں. سنیں گا آخری شعر شاعر کیا کہتا ہے. غلاموں کو افضال کیسی ندامت، پکارے گی دنیا بروز قیامت. وہ آئے ہیں بخشش کے سامان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. آخر میں سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے